اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات سید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان، یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انٹرو کے درمیان اتنی مسکراہٹ کیوں؟ مسکراہٹ کی وجہ ہے ناظرین، دنیا میں کوئی بھی کام ہو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوا کرتی ہے۔ اس مسکراہٹ کی بھی آج وجہ ہے کہ آج دونوں شخصیات جو اس وقت تشریف فرما ہیں، یقیناً وہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں اور میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ بڑی ہی حسرت رہی کہ دونوں شخصیات تشریف لائیں، اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں ایک ساتھ تشریف لے کر آ گئے اور ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، اور یقیناً ہمارے پروگرام کو آج زینت بخشنے کے لیے جو اس وقت شخصیات تشریف فرما ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تعارف کرانے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ دونوں کا تعلق بڑا ہی درینہ تعلق ہے۔ کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ، چاہے ہم شعبہ تدریس کی بات کریں، چاہے ہم محبین جسے ہم کہا کرتے ہیں ان کی بات کریں، ان کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ پہلے نمبر پر جو تشریف فرمائے میری مراد محترم المقام پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد ارشد حسین ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آئیے آپ کی ملاقات کروا دیں، پھر جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ یقیناً کراچی میں بارش کا موسم ہے، ٹریفک بھی جیم ہے، بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں کراچی میں، لیکن آپ پھر بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائیں نور ہدایت کو رونق بخشنے کے لیے، بہت شکریہ جی۔ انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، جو دوسری شخصیتیں چہرے پر مسکراہٹ بھی ہوتی ہے لیکن ان کا انداز گفتگو جو بڑا وہ جوشیلا جسے ہم کہتے ہیں نا، تھوڑا سخت، میں تو اکثر ڈر جاتا ہوں لیکن ان کا انداز ہی ایسا ہے، اس انداز میں ایسی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار واہ سبحان اللہ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں آتی ہے۔ اللہ پاک حضرت کے علم میں، عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی الیاس شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ اللہ کا بڑا کرم، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ جی۔ موضوع کا آغاز آپ ہی سے میں کرنا چاہوں گا حضرت۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے ناظرین کو میں بتاتا چلوں، صحابہ اکرام کی فضیلت اور صحابہ کے ساتھ صحابیات کی فضیلت۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک ان کا حصہ رہے ہیں، ساتھ رہے ہیں۔ ان دونوں کی فضیلتیں کیا ہیں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کے بارے میں علماء اکرام سے جانیں گے۔ حضرت ارشاد فرمائیے گا صحابہ اکرام کی فضیلت کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدن و مسلین و مسلمن اما بعد۔ انتہائی خوبصورت، اہم اور حالات حاضرہ کے اعتبار سے بہت زبردست موضوع ہے، صحابہ کرام اور حضرات صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم و رضی اللہ تعالی عنہن۔ دیکھیں، صحابہ کرام قرآنی لوگ ہیں، صحابہ تاریخی لوگ نہیں ہیں۔ واہ واہ واہ۔ جو جس چیز کی صفات رکھتا ہو اسے اس آئینے سے دیکھا جائے گا تو اس کی قدر و منزلت سمجھ میں آئے گی۔ صحابہ کرام سے متعلق اتنی بات یاد رکھے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا ہے وہ باکمال دیا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر اللہ کے خزانوں میں اس سے اعلیٰ کچھ ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو وہ دیتے، چاہے وہ نبی کا دین تھا، شریعت تھی، ضابطے تھے، احکامات تھے، ازواج ہیں، یار ہیں، صحابہ ہیں یا صحابیات ہیں، اللہ کے خزانوں میں اس سے اعلیٰ اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے پھر خود فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے تمام انبیاء کی جماعت میں مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ ایسا نہیں ہے کہ راہ چلتے ہوئے کوئی صحابی بن گیا، ایک صحابی کا انتخاب ایسے ہوا ہے جیسے چمن گلستان کے اندر پھولوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور صحابہ کرام وہ مقدس شخصیات ہیں جنہوں نے ایمان لاتے وقت چہرہ انور والضحیٰ کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے رخ انور کو دیکھا اور واللیل کے سیاہ زلفوں کو دیکھا، اور یہ وہ مبارک شخصیات تھیں جب آپ علیہ السلام کچھ الفاظ ارشاد فرماتے تو صحابہ کے کانوں میں وہ آوازیں رسگولتی تھی اور نبی کا سلام ان کے کانوں میں پڑتا اور ان کے کانوں سلام کا جو الفاظ تھے وہ حضور کے کانوں میں پڑتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں تقریباً 750 سے زیادہ آیات ان کی فضائل میں، شان مناقب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتاری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے پاس جب بھی شریعت کا جو حکم اترا، صحابہ کرام نے اس میں چونکہ چنانچہ اگر مگر نہیں کہا۔ خود قرآن کریم کہتا، اللہ کہتا ہم نے صحابہ کو ہر موقع پر چیک کیا، ٹیسٹ کیا، ان کا امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ آپ دیکھیں امتحان لیا جاتا ہے تو امتحان لینے والا علم میں کامل ہوتا ہے، عقل میں کامل ہوتا ہے، تجربے میں کامل ہوتا ہے۔ امتحان لینے والے اللہ ہیں، اللہ کا علم بھی کامل، عقل بھی کامل، تجربہ بھی کامل۔ پھر آپ دیکھتے ہیں امتحان ہوتا ہے، امتحان کے لیے امتحان حال ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ امتحان دیا جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کا امتحان حال میں نہیں ہوا، کبھی نبی کے ساتھ طائف کے پتھر کھاتے ہوئے، کبھی بدر میں، کبھی حنین میں، کبھی تبوک میں، کبھی یرموک میں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی غار ثور پر، اور کبھی صحابہ کے جو ہے وہ تیر اور تلواریں کھاتے ہوئے صحابہ کا امتحان ہوا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمانے کہ ہم نے جب ان کا امتحان لیا دلوں کا، یا اللہ ان کے دل سے کیا نکلا، ٹیسٹ کا رپورٹ کیا آئی، ریزلٹ کیا نکلا، پرسنٹیج کیا آیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل کے اندر دو چیزیں دیکھی، ایک اللہ کا ڈر، ایک نبی کی محبت۔ یعنی وہ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد اور رسول اللہ کے بعد کے حکم آنے کے بعد ان کی نظر میں کوئی اور چیز حیثیت رکھتی ہی نہیں ہے۔ یہی وہ مقام تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کی جو امتیں تھی وہ جب نبی کے ساتھ کسی موقع پر چلتی نا تو وہ کہتی سمعنا، ہم نے اس بات کو سن لیا۔ جب باری صحابہ کی آتی تو صحابہ نے یہ نہیں کہا سن لیا، بلکہ صحابہ نے کہا ہم نے سنا بھی وَأَطَعْنَا، ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ ہم دیکھتے قوم موسیٰ کی باری جب آئی نا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب جنگ کا موقع آیا تو قرآن کریم کہتا ہے انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا ہا ہونا قاعدون اذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جانے اور وہ جا کر جنگ لڑیں، ہا ہونا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب باری صحابہ کرام کی آئی تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ آپ آگے بڑھیں، ہم تو دیکھتے ہیں ہجرت کا غار کا سفر ہے اور محبت کی تنہائیوں کی رات کا سفر ہے اور اللہ کے نبی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ حضرت ابو بکر سے اللہ کے نبی نے پوچھا صدیق اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ دشمن ہمارے تعاقب میں ہے، دشمن گھیرا کیے ہوئے ہیں، میں اس لیے اس طرح جا رہا ہوں، اگر تیر سامنے سے آئے، دائیں سے آئے، بائیں سے آئے، پہلے ابو بکر کا سینہ حاضر ہو، ابو بکر کو لگے آپ کی ذات اقدس محفوظ رہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ماں لا کر پیش کرتی ہے، جنگ کا موقع ہے، آپ نے کہا اس بچے کو ہم جنگ میں کیسے لے جائیں، یہ لڑ نہیں سکتا، تلوار نہیں اٹھا سکتا، تیر نہیں چلا سکتا۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے یہ نہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ تیر چلا سکتا ہے، لیکن جب آپ میدان کارزار میں ہوں گے دشمن آپ کی طرف تیر برسائے گا، آپ اس کو آگے پیش کر دینا اور یہ جو ہے وہ اس تیر کا سامنا کرے گا، آپ کی ذات اقدس محفوظ ہوگی۔ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے کہا صحابیات کا جذبہ، حضرت خنسہ 4 فرد گھر کے شہید کروا دیے اور سامنے بڑھ رہی ہیں تو کسی نے کہا آپ کو پتہ ہے شوہر شہید، بھائی شہید، بچے شہید، اس نے کہا سب چھوڑو، یہ بتاؤ نبی کا حال کیا ہے؟ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کے بھائی اور برادر بھی، لوٹا دیے تھے اس نے فرزندانوں کے گوہر بھی، نہ بھائی کا نہ بچوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال ہے۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول اللہ کیسے ہیں یہی دل میں ذہن میں خیال آیا۔ دیکھیں ناظرین اکرام، صحابہ اکرام کی جب بات ہو تو دل میں ایک خوبصورتی نہ ہو، چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، کیونکہ صحابہ نے سرکار سے ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے واقعہ پیش کیا، ایک واقعہ ہمیں غار میں بھی تو نظر آتا ہے نا، جہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنی ایڑی کو رکھ دیتے ہیں، جانتے ہیں کہ سانپ ہے۔ بہت سے واقعات اس طرح کے ہم علامہ صاحب سے عرض کرتے ہیں، پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت جیسے کہ محبت کی بات ہوئی، امتحان کی بات ہوئی، تو صحابہ اکرام کا تو ہر موڑ پر امتحان لیا گیا، ہر موڑ پر امتحان۔ تو کس انداز میں صحابہ اکرام اس امتحان میں کامیاب رہے، سرخرو ہوئے، ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ محترم جناب حافظ حامد رضا صاحب، آپ کا خوبصورت سوال ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو صحابہ ہیں، حضور نے ان کی فضیلت خود بیان کی ہے، اور کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ چاند ستاروں کے مانند ہیں۔ بے شک میرے صحابہ جو ہیں وہ محراب ممبر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضور صحابہ کرام کو اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے۔ آپ دیکھیں خلفائے راشدین کو دیکھیں، عشرہ مبشرہ کو، جو شخصیات ہیں ان کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایسی شخصیت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شان و عظمت کا پیکر بنایا ہے۔ حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از انبیاء سید البشر ہیں، اور ان کی جب شان کو آپ دیکھیں گے تو یہ اس مقام پر ہے کہ کوئی راوی بیان نہیں کر سکتا ان کی فضیلت و شان۔ آپ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں گے، حضور نے کیا فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، بے شک ہے نا۔ حضور تو خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ مقام بتا رہے ہیں اپنے مقام آپ صحابی کا۔ میرے بعد کوئی نبی اگر درجہ پاتا، نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دیکھیں، مولا کائنات کی شان کو، علی مرتضیٰ کی شان کو دیکھیں، ان سب کو اگر آپ تنہا دیکھیں گے تو یہ افضل و اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی ان کی شان ہر شخصیت بہت بلند ہے، جی۔ اور ہم کسی کو ایک کو کہیں کہ ان کی فضیلت زیادہ ہے، ان کی فضیلت کم ہے، تو یہ یقیناً حضور کی دلداری کی بات ہو۔ میرے صحابہ جتنے بھی صحابہ سرکار کے ہیں سارے عظمت و شان والے ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہے۔ بے شک۔ اور حضور نے کئی رضی اللہ صحابہ عنہ۔ کرام کو دنیا میں جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں تھے، ایک صحابی نے دعوت دی کہ حضور کل دوپہر میں ظہرانہ ہمارے ہاں ہے، تو سرکار تشریف لے گئے، اور وہاں پر ظہرانے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی ملنے اگر آئے تو اسے کہنا کہ سرکار آرام کر رہے ہیں، اس کو منع کر دینا۔ تو آپ نے کہا کہاں؟ حضور نے کہا نہیں، میں تمہارے باغ میں چارپائی لگی تھی، چارپائی پہ سرکار تشریف فرما۔ تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہریرہ، امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور پتہ کیا سرکار کہاں ہے، کہا کہ فلاں جگہ دعوت ہے۔ تو وہاں پہنچے، کہا کہ سرکار سے ملاقات کرنی ہے، کئی روز ہو گئے ہیں، حضور کو دیکھا نہیں، دل بے قرار ہے، بے چین ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور سے ایسی والہانہ محبت کرتے تھے کہ اس کی انتہا نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں، اور منع فرمایا۔ کہا کہ میں سرکار کو صرف دیدار کروں گا، خالی مجھے آپ نے بتا دیں۔ تو وہاں کہا کہ پھر باغ میں ہیں وہ، اور باغ کا راستہ جو تھا انٹرنس دور سے تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے کیا کیا کہ اس دیوار کے پیچھے ڈنگی ٹائپ کی تھی، تو وہاں سے وہ نکل گئے۔ آپ دیکھیں سرکار آرام فرما رہے ہیں، وہ جا کے حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے پیر کے، اور حضور کا دیدار کر رہے ہیں۔ اچانک سرکار کی آنکھ کھل گئی۔ حضور کی آنکھ جب کھلی تو حضور نے کہا کہ ہریرہ آپ کو میرا پتہ کسی کو بتایا؟ تو سرکار آپ کو دیدار کی کر آیا، 3 دن ہو گئے دیدار نہیں کیا آپ کا۔ تو حضور مسکرائے، سرکار معاف کر دیجیے گا، آپ کو زحمت دی ہے۔ کہا کہ نہیں ہریرہ، تم خوش نصیب ہو، تم جنتی ہو۔ سرکار نے اس کا انعام یہ دیا محبت کا کہ حضرت ابو ہریرہ کو کہا تم جنتی ہو، تم جنت پہ جاؤ۔ تو خوش ہو گئے، وہ جھومنے لگے۔ کہا کہ سنو، صرف تم جنتی نہیں ہو، آج تم جس جنتی ہو وہ بھی جنتی ہے۔ آپ نے حضور کے نالین اٹھایا اور حضور کا حضور اور اس کو چوما، وہاں پر روڈ پہ آ گئے، اور کہا کہ مسلمان جا رہے کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تو خلیفہ دوم تشریف لائے، تو ان سے بھی کہا کہ آپ جنتی ہیں۔ تو آپ نے اس کو ہاتھ رکھا، آپ لہیم ذہیم تھے، تو حضرت ابو ہریرہ گر گئے۔ اٹھایا ان کو، کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے سرکار نے یہ سند دی ہے کہ آج تم جس سے بھی جنتی کہو گے وہ جنتی ہے۔ کہا سرکار کہاں ہے؟ تو سرکار باغ میں آرام فرما رہے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تشریف لے آئے اور کہا سرکار آپ کے دریائے رحمت جوش میں ہے، اس طرح سے جنت بانٹیں گے تو عبادت کون کرے گا؟ تو صحابہ ایک طرف صحابہ کرام حضور کے دین کے جو ہیں وہ ہمراز ہیں اور حضور کے دین کے سپاہی ہیں، اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عظمت و شان عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ تم جنتی ہو اور تم آج جسے بھی جنتی کہو وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے حامد میاں کافی طویل وقت کی ضرورت ہے۔ بالکل جی، ان کی شان بڑی شخصیات ہیں، ہم لوگ گما صبح ہیں، لیکن صحابہ کرام کو جو خلاف کوئی بھی کہتا ہے یا ان کے عظمت و شان کے برخلاف ہے، یقین مانیے کہ اس نے دین متین میں وہ نہیں ہے، وہ اسلام میں ابھی جو ہے نا داخل نہیں ہوا۔ بالکل ایسے ہی، کیونکہ صحابہ کرام کو اللہ پاک نے بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی۔ کسی ایک صحابی کا اگر ہم یہاں ذکر کرنے بیٹھ جائیں تو اس کے لیے گھڑیاں نہیں بلکہ بہت طویل گھڑیاں چاہیے، تب جا کر کسی ایک صحابی کا ذکر مختصر سے ہم کر پائیں گے۔ علامہ الیاس شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکے، صحبت پا سکے، لیکن ایک صحابی ہمیں یہاں ایسے بھی ملتے ہیں، وہ صحابی کے جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام عطا فرمایا کہ صحابیوں سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ جب آئے تو ان سے دعا کا کہنا، یہ کیا قصہ ارشاد فرمائیں کہ حالانکہ انہوں نے سرکار کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ جی دیکھیں، صحابی ہونے کے لیے صحابی کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی صحبت، صحابی لفظ صحبت سے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ دو الفاظ استعمال کتب کے اندر مختلف لوگوں نے کیے، لیکن جو تصدیقی علمی بات ہے جو علماء نے لکھا ہے، ان کو صحابی نہیں کہا گیا بلکہ تابعی کہا گیا ہے، اور تمام علماء کا اسی پر اتفاق ہے، اس لیے کہ ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زندگی کے اندر ملاقات ثابت نہیں ہے۔ مسلم کی شرح میں یہ روایت موجود ہے اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے لیے یعنی دعا کروانے کو کہا اور آمین کے لیے کہا، یعنی وہ دعا کریں گے اور یہ اس پر آمین کہیں گے، یہ دونوں حضرات صحابہ کرام۔ وجہ اس کی یہ کہ دیکھیں انہوں نے جو والدہ کی اتنی خدمت کی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مقام اور یہ شان اور یہ فضائل ان کے بیان فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت ماں کی شان کی خدمت کا بدلہ دنیا میں بتانا چاہتے ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں، یاد رکھیں، والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک۔ خدمت کا صلہ بھی اللہ دنیا میں دیتے ہیں اور ناروا سلوک کا عذاب بھی اللہ دنیا میں دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں پر نقد معاملہ ہے، خدمت پر جو معاملہ ہے وہ بھی نقد ہے، اور ناروا اور بدسلوکی کا جو عذاب ہے وہ بھی نقد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے، اگر میں عشاء کی نماز کے فرض پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں کہتی یا محمد، تو میں کہتا لبیک و سعدیک، نماز توڑ کر کے میں ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں مکہ اور مدینہ کا جو سفر ہے وہ ایک رخ پر ہے اور ابوا پہاڑی جو ہے وہ ایک الگ رخ پر ہے۔ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی کو موڑا اور آپ ابوا کی طرف گئے جہاں آپ کی والدہ کی قبر اطہر ہے، اور وہاں آپ پہنچے اور آپ نے وہاں رات گزاری اور اپنی ماں کے پاس رہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سفر کرنا، آپ نے فرمایا آج کا دن ہم اپنی ماں کے ساتھ گزاریں گے، یعنی آپ نے امت کے اندر لوگوں کو ماں کا مقام، فضائل اور مناقب سمجھائے کہ ایک اویس نہیں، دنیا میں ہر وہ شخص جو قیامت تک پیدا ہوگا جو ماں باپ کی اس طرح خدمت کرے گا، اویس کے درجے تک تو اگرچہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن جیسے اللہ نے فضائل، مناقب، عزت اویس کو دی ہے، ایسے ہر اس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ فضائل، یہ مناقب عطا فرمائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اویس صحابی نہیں بلکہ تابعی ہے۔ بالکل۔ اچھا حضرت، جیسے صحابی کے ایک مقام ہے، بلند مقام ہے، اسی طرح صحابیات کا بھی مقام ہے۔ عورتوں میں اگر ہم جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کی بات اگر ہم کرتے ہیں انبیاء کے وارث ہیں، پھر ہم جب علماء سے اوپر درجہ دیکھتے ہیں، درجہ بندی کرتے کرتے ہم صحابہ اکرام تک پہنچتے ہیں، وہاں ہمارا آ کر ایک اسٹیج
ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد انبیاء کا اسٹیج شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم خواتین کی بات کرتے ہیں، صحابیات میں بھی کیا یہ سلسلہ ہے؟ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کی دھرتی پر اسلام کا پھریرا رہلانے کے لیے لا الہ الا اللہ اور توحید کی صدائیں لگانا شروع کی، تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جس نے سپورٹ کیا اس عورت، اس کو خاتون کہا جاتا ہے، اسی عورت کہا جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے اور بخاری جلد اول اور پہلی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے، باب بدء الوحی کی پہلی روایت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے ابھی شدت بخار سے کہیں میرا وصال نہ ہو۔ حضرت ختیجہ نے 5 باتیں کہیں، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ نمبر 2، شیب ابی طالب کی گاٹھی میں جب آپ نے 3 سال پتے چبائے، اس موقع پر آپ کے ساتھ پتے کھانے والی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ بخاری کے اندر ایک روایت ہے، ایک موقع پر آپ نے حضرت ختیجہ سے متعلق صفات بیان کی، حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کے نکاح میں آئی تو کنواری ہوں، اور حضرت ختیجہ پہلے 2 شوہروں کے بعد تیسرا نکاح آپ سے ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انہا کانت و کانت۔ آپ ختیجہ کی بات کرتے ہو، ختیجہ تو ختیجہ تھی، جب عائشہ اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی تو حضور کے پاس مکہ بھی مدینہ بھی، جب ختیجہ نکاح میں تھی لوگ پتھر برسا رہے تھے، ختیجہ پھول برسا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو علماء نے 4 غم بیان کیے ہیں۔ فرمایا آپ کے پاس سفر طائف کا غم تھا، اپنے چچا ابو طالب کی وفات کا غم تھا، شیب ابی طالب کی گاٹھی کا غم تھا، اور حضرت ختیجہ کی وفات کا غم تھا۔ وہ غم آپ کے سر پر تھا، اللہ نے آپ کو سیر کروانے کے لیے آسمانوں پر بلایا تھا آپ کا وہ غم کیا ہو، ہلکا ہو جائے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2000 سے زائد احادیث کی راویہ، اللہ کے نبی کی گھر کی زندگی محفوظ کر کے امت کو دینے والی عورت۔ اسی طرح وہ عورت جو فرعون کی بیوی آسیہ تھی، اس کو بھی بخاری کے اندر یہ مرتبہ دیا گیا کہ کل اس کا نکاح جنت میں حضور علیہ السلام سے ہوگا۔ تو صحابیات نے بھی، بلکہ صحابیات خود اللہ کے نبی کے پاس پیش ہوتی کہ جیسے مردوں کو میدان کارزار میں جا کر جنت کمانے کا موقع مل رہا ہے، ہمیں بھی موقع دیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے ہر عمل میں آپ کی شرکت ہے۔ تو جہاں صحابہ کا مقام ہے وہاں ہر ایک صحابیہ بھی شان والی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے لاور صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی خوبصورت گفتگو کا۔ ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، لیکن میں حضرت آپ سے گزارش کروں گا، آخری ہمارے پاس 1 منٹ ہے، ہم چاہیں گے ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے جو آج کل سوشل میڈیا میں لگی ہوئی ہے، بس نعوذ باللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو صحابہ اکرام پر دبا کر جس کو جب موقع ملتا ہے کچھ بھی بکواس کر بیٹھتا ہے، تو میں چاہوں گا ایسے ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی وصیت فرما دیں، تھوڑی سی مہربانی فرمائیں، تھوڑی شفقت والا معاملہ فرمائیں نا۔ سوشل میڈیا کے اندر جو ہے خرافات بہت زیادہ ہیں، کام کی چیزیں بھی بہت کم ہیں، کہ نوجوان جو ہے سوشل میڈیا کو دیکھ کر اپنی راہ متعین کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ دیکھیے اگر آپ کو دین سیکھنا ہے تو علماء کرام کی بجانا پڑے گا، مدارس کی شکل دینی پڑے گی، قرآن پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور آپ نے دین کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق اور صحابیات کے متعلق اور اولیاء اللہ کے متعلق کوئی بات سیکھنی ہے تو وہ آپ نے علماء سے رابطہ کرنا ہوگا۔ کتاب خود نہیں پڑھ سکتے آپ جب تک کوئی آپ کو استاد نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہماری حد تک محدود رہے تو وہ بہتر ہے۔ ہاں بہتر ہے، وہ حد تک آپ کو سیکھنے کا، اگر دین سیکھنا ہے، دین کے مضامین کو سمجھنا ہے تو آپ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے استفادہ حاصل کریں۔ اور میڈیا میں بہت ساری چیزیں خرافات ہیں، جھوٹے مبنی ہیں، دکھاوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے سے بچائے اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ صحیح راستہ پہ چلائے اور وہ صحیح بے راہ روی سے بچیں اور دین متین کی سچی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ایک بات اس یہاں عرض کر دوں، 2 چیزیں ہیں مختصراً، ایک شہد کی مکھی ہے اور ایک گندی مکھی ہے۔ صحابہ کرام کو سمجھنے کے لیے ان کی اوصاف و صفات کو ہمیں شہد کی مکھی بننا چاہیے، اس لیے کہ شہد کی مکھی پھولوں پر بیٹھتی ہے، پھلوں پر بیٹھتی ہے، اور گندی مکھی جو ہے وہ گند پر بیٹھتی ہے، کچرے پر بیٹھتی ہے۔ ہم شہد کی مکھی بنیں گے تو ہمیں صحابہ قرآن کی آیتوں میں چمکتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہمارا ایمان بھی روشن ہوگا، دنیا بھی روشن ہوگی، آخرت بھی روشن ہوگی۔ بے شک، سبحان اللہ، کیا بات ہے لانا صاحب، آپ نے اختتام کمال کا کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک دونوں شخصیات کو سلامتیاں نصیب فرمائے، اپنے دل کی
کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امید کرتا ہوں آئندہ بھی آپ لوگ تشریف فرمائیں گے انشاءاللہ، ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشیں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.